السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے احد کی لڑائی، شہیدوں اور گھائلوں کی دیکھ بھال۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور گھائلوں کی کھوج خبر لینے کے لیے نکلے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیعہ کو کھوجوں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائے تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شہیدوں کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو ان کی آخری سانس آ جا رہی تھی۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ گھاؤ آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بتاؤ اب آپ اپنے کو کیسا پا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام۔ آپ سے عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے کسی کی ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا، اور اسی وقت ان کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ لوگوں نے گھائلوں میں اسیرم کو بھی پایا، جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، مگر وہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے لوگوں نے آشچర్య کے ساتھ کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے؟ اسے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ دین کا انکار تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی؟ قوم کا ساتھ دینے کا جوش یا اسلام سے چاو؟ انہوں نے کہا، اسلام سے چاو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں لڑائی میں شریک ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کی جان نکل گئی۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جبکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گیا۔ انہی گھائلوں میں قزمان بھی ملا۔ اس نے اس لڑائی میں بڑی ویرتا دکھائی تھی اور اکیلے 7 یا 8 مشرکوں کو قتل کیا تھا۔ وہ جب ملا تو گھاووں سے چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے تو مسلمانوں نے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، میری لڑائی تو صرف اپنی قوم کی ناک کے لیے تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑتا ہی نہیں۔ اس کے بعد جب اس کے گھاووں میں اور ابھار آیا تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے آتم ہتیا کر لی۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے وہ جہنمی ہے، اور اس گھٹنا نے آپ کی بھوشیوانی پر مہر لگا دی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے بجائے قوم یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی فوج میں شریک ہو کر کیوں نہ لڑ رہے ہو۔ اس کے بالکل وپریت مارے جانے والوں میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا۔ اس نے اس وقت جب کہ لڑائی کے بادل امڑ امڑ کر آ رہے تھے اپنی قوم سے کہا، اے یہودیوں، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ یہودیوں نے کہا، مگر آج سبت شنیوار کا دن ہے۔ اس نے کہا، تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد لڑائی کے میدان میں گیا اور لڑتے بھیڑتے مارا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخیرق بہترین یہودی تھا۔ شہیدوں کو جمع کر کے دفن کیا گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہیدوں کا معائنہ کیا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو ویکتی اللہ کے راستے میں گھائل کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے گھاؤ سے خون بہہ رہا ہوگا۔ رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی خوشبو ہوگی۔ کچھ صحابہ نے اپنے شہیدوں کو مدینہ پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کرو۔ ساتھ ہی شہیدوں کے ہتھیار اور پوستین کے پہناوے اتار لیے گئے۔ پھر انہیں نہلائے بنا جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے۔ آپ دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ایک قبر میں دفنا رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ لوگ جس اور اشارہ کرتے اسے قبر میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی۔ کھوجنے کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا۔ یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو بڑے دکھی ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی۔ وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جاؤ، وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لے۔ مگر حضرت صفیہ نے کہا،
آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں۔ میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی۔ اس کے بعد وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے معافی کی دعا کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ وہ حضرت حمزہ کے بھانجے تھے اور دودھ شریک بھائی بھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے انہیں قبلے کی اور رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی۔ واستو میں شہیدوں کا درشیہ تھا ہی بڑا ہردے ودارک اور ہلا دینے والا۔ چنانچہ حضرت خباب بن ارطا کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک کالی دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا۔ یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ آخر کار چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اسکھر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے، تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا۔ حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ ان کی یہی استھتی حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی ہے اور اتنا اور بڑھا دیا کہ اس استھتی کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھک دو اور پاؤں پر اسکھر ڈال دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔